منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى في مقام الآخر كل نفس ذائقة الموت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹا کے لے کے جائیں گے اور پھر اسی زمین سے ہم نے تم کو اٹھانا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صرف یہ ایک جگہ نہیں اور بے شمار جگہوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پیغام دیا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد میں نے تمہیں دوبارہ اٹھانا ہے. اور جب ہماری کوئی فوتگی ہو جاتی ہے یا کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو جو ہم کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں ہم یہی کہتے ہیں کہ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں. انا للہ یعنی انا للہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں، ہمارا کوئی چیز نہیں ہے. ہماری جان بھی ہماری نہیں ہے اور ہمارا مال بھی ہمارا نہیں ہے. ہماری دکان، ہماری زمینیں، یہاں تک کہ جو چیزیں ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. یہ جو تن پہ ہم نے کپڑے لگائے ہیں، مہنگے مہنگے کپڑے، جو ہم کہیں گے کہ ہمارے کپڑے ہیں، یہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو یہ کپڑوں پہ اتار کر کسی اور کو دیا جاتا ہے یا پھینک دیا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ نہیں جاتے ہیں. تو غرض یہ ہے کہ ہماری کوئی چیز نہیں ہے، ہم خود بھی اپنے نہیں ہیں، ہم سب اللہ کے ہیں. یہ جو انا للہ ہے نا، انا یہ جا متکلم کا صیغہ ہے اور تاکید کا صیغہ ہے یہ کہ ہم للہ اللہ کے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا انجام آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے اور ہم دنیا کے نہیں ہیں اور ہم اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اور یہ روز جا رہے ہیں. آج ہی ایک دن میں صبح ہماری ہی محدود ایریا کے اندر 3 اعلان ہو گئے. آپ لوگوں نے خود سنا، ایک یہاں کا ہوا، ایک گوکینہ کا ہوا، ایک کہیں اور کا ہوا. اور روزانہ ادھر حرم کے اندر جو حضرات وہاں پر گئے آپ نے دیکھا ہے، ہر نماز میں 10 15 20 50 تک بھی جنازے ہم نے گنے ہیں، یعنی ایک وقت میں. تو پوری دنیا میں کتنی دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے اور روزانہ جا رہے ہیں. اور شروع سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بڑی بڑی طاقتور قومیں آئی اور بڑی بڑی مقدس ہستیاں آئی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی طرف گئے. ہم لوگوں نے نہیں رہنا ہے. ہم سے بڑے سرمایہ دار، ہم سے بڑے حکومت والے اور ہم سے بڑے طاقتور اور ہم سے بڑے اونچے ہستیاں اللہ کی طرف گئے ہیں اور ہم بھی اس دنیا میں نہیں رہیں گے. یعنی یوں سمجھ لو کہ رات کو بھی میں یہ سوچ رہا تھا، خدا گواہ ہے کہ میرا ایک دوست کا 83 سال عمر میں وہ فوت ہو گیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرا 46 سال عمر ہو گئی ہے، تو اگر مجھے بھی 83 سال مل جائے اور پھر اس میں سے آدھی میرے نیند میں چلے جائیں اور آدھی میری پریشانیوں میں چلے جائیں تو میرے پاس تو جو ہے کیا نام ہے 5 سے 6 سال بھی خوشی کے نہیں رہتے ہیں. تو اب اس 5 سے 6 سال کے لیے میں اللہ کا بھول جاؤں اور اس کے رسول کا بھول جاؤں اور احکامات کا بھول جاؤں تو مجھ سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے اور مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں. قرآن مجید فرقان حمید بار بار ہمیں اپنا یہ پیغام یاد دلاتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے یعنی موت کا ذائقہ چکھ لینا ہے، کسی نفس نے نہیں بچنا ہے، کسی نفس نے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے موت کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سارے مزوں کو ختم کر دینے والی چیز، سارے ذائقوں کو کڑوی کر دینے والی چیز کو یاد کرو. موت کے بارے میں فرمایا ہے. آج یہ اسحاق صاحب کا جنازہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت سے پہلے غنیمت کو یعنی زندگی کو غنیمت سمجھ لو. موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو، ورنہ یہ ہے کہ کل کو مرنے کے بعد آپ کو بہت بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی.
मेरे भाई और बुजुर्गों, आपको पता है सारा सीजन मौसम सरमा का गुजर गया है, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत का एक कतरा नहीं उतर रहा। अल्लाह ताला की रहमत का एक कतरा नहीं उतर रहा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब अल्लाह ताला नाराज होते हैं अपने बंदों से, तो या तो कौमों के ऊपर अजाब उतरते हैं, और या तो क्या होता है कि अल्लाह ताला अपने रहमत को बंद कर देते हैं। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आप हजरात की मिन्नत और समाजत करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करो, अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा करो कि कल को हम परेशानी से बच जाए और अल्लाह ताला की रहमत हम पर नाजिल हो जाए। तो जनाजा आया है, जो है ना सफ़े बनाए गए हैं, तो आगे चलते हैं। तो अभी ये है कि कांतसाली है और खुदा का अजाब है इस मुल्क के ऊपर। और देखो कि लॉस एंजलिस का जो आग है वो भी अल्लाह की कुदरत भी बता रहा है और अल्लाह का अजाब भी बता रहा है। और शुक्र है कि अल्लाह के जो है ना अजाब हमारे ऊपर बरस नहीं रहा, और अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से बचे हुए हैं। लेकिन ये निशानियां हैं जो कि अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है कि अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ये छोटे अजाब को चिखाने के बाद हम तुम्हें बड़ा अजाब चिखाएंगे। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, अभी यहाँ जो है ना जनाजा हो जाएगा, और जनाजा होने के बाद हमारी बिलाल मस्जिद के छत के ऊपर नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे और उधर पढ़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगेंगे। सारी जो है सारा सीज़न गुजर गया है, सर्दियाँ सारी गुजर गई है, अल्लाह की रहमत का एक कतरा नहीं देखा हम लोगों ने। अस्पताल सारे मरीजों से भरे पड़े हैं, हमारे घरों में हर घर के अंदर 4 से 5 मरीज है। इसकी वजह क्या है? या आलूदगी फैली हुई है, और आलूदगी अल्लाह का जो रहमत होती है वो ज़मीन में ले जाकर दफन कर देती है। तो इसलिए आप हज़रात समझते हैं कि हमसे अल्लाह का अजाब दूर हो जाए और हम मिलकर तौबा करें। तो 1:30 बजे वहाँ नमाज है जामे मस्जिद बिलाल में, उसके बाद बस ठीक है, अभी ख़त्म करते हैं, बहुत बड़ा टाइम पूरा हो गया, समझ में आया, इसलिए कि इसके बाद हमने मर जाना है, समझ में आया, इसलिए कि दुनिया के लिए हमारे लिए पास टाइम बहुत है और अल्लाह की बात सुनने के लिए कोई टाइम नहीं है।